قرآن مجید کا سورہ نمبر 56 سورہ واقعہ۔ سورہ واقعہ کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ واقعہ موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 56، جبکہ ترتیب نزول کے لحاظ سے سورہ نمبر 46 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کی پہلی آیت کی مناسبت سے اس کا نام سورہ واقعہ رکھا گیا ہے، اور یہاں واقعہ سے مراد قیامت ہے۔ اس سورے میں قیامت کے دن انسان کو 3 گروہ میں تقسیم کرنے کا ذکر ہے: اصحاب یمین، اصحاب شمال اور مقربین۔ ان میں سب سے بلند درجہ مقربین کا ہے، جن کے لیے جنت میں ہر قسم کی نعمتوں کا انتظام کیا گیا ہے۔ دوسرا درجہ اصحاب یمین کا ہے، جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں جنت میں مختلف قسم کی نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ اور تیسرا درجہ اصحاب شمال کا ہے، جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یہ لوگ جہنم میں ہوں گے اور مختلف قسم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ روایات کے مطابق آیت نمبر 10 اور 11 میں سابقین اور مقربین سے مراد اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے۔ آیت نمبر 79 کے مطابق قرآن مجید کو صرف پاکیزہ افراد ہی چھو سکتے ہیں، یعنی قرآن مجید کے الفاظ کو مس کرنے کے لیے وضو یا غسل کرنا ضروری ہے، اور قرآن مجید کے باطن تک پہنچنے کے لیے تقویٰ کے ذریعے نفس کی طہارت ضروری ہے۔ اس سورے کی تلاوت کرنے والا کبھی فاقے کا شکار نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اذا وقعت الواقعہ، جب قیامت برپا ہوگی، لیس لوقعتها کاذبہ، اور اس کے قائم ہونے میں ذرا بھی جھوٹ نہیں ہے۔ خافضۃ رافعہ، وہ الٹ پلٹ کر دینے والی ہوگی۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین کو زبردست جھٹکے لگیں گے۔ وبست الجبال بسا، اور پہاڑ بالکل چور چور ہو جائیں گے۔ فكانت هباء منبثا، پھر ذرات بن کر منتشر ہو جائیں گے۔ وكنتم ازواجا ثلاثة، اور تم 3 گروہ ہو جاؤ گے۔ فاصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة، پھر دانے ہاتھ والے، اور کیا کہنا دانے ہاتھ والوں کا۔ وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، اور بائیں ہاتھ والے، اور کیا پوچھنا ہے بائیں ہاتھ والوں کا۔ والسابقون السابقون، اور سبقت کرنے والے تو سبقت کرنے والے ہی ہیں۔ أولئك المقربون، وہی اللہ کی بارگاہ کے مقرب ہیں۔ في جنات النعيم، نعمتوں بھری جنتوں میں ہوں گے۔ ثلة من الأولين، بہت سے لوگ اگلے لوگوں میں سے ہوں گے، وقليل من الآخرين، اور کچھ آخر دور کے ہوں گے۔ على سرر موضونة، موتی اور یاقوت سے جڑے ہوئے تختوں پر، متكئين عليها متقابلين، ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ يطوف عليهم ولدان مخلدون، ان کے گرد ہمیشہ نوجوان رہنے والے بچے گردش کر رہے ہوں گے۔ بأكواب وأباريق وكأس من معين، پیالے اور ٹوٹی دار کنٹر اور شراب کے جام لیے ہوئے۔ لا يصدعون عنها ولا ينزفون، جس سے نہ درد سر پیدا ہوگا اور نہ ہوش و حواس گم ہوں گے۔ وفاكهة مما يتخيرون، اور ان کی پسند کے میوے لیے ہوں گے۔ ولحم طير مما
ما يشتهون اور ان پرندوں کا گوشت جس کی انہیں خواہش ہوگی، وحور عين اور کشادہ چشم حوریں ہوں گی، كأمثال اللؤلؤ المكنون جیسے سربستہ موتی، جزاء بما كانوا يعملون یہ سب در حقیقت ان کے اعمال کی جزا اور اس کا انعام ہوگا۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما وہاں نہ کوئی لغویات سنیں گے اور نہ گناہ کی باتیں، إلا قيلا سلاما سلاما صرف ہر طرف سلام ہی سلام ہوگا۔ وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين اور داہنی طرف والے اصحاب کا کیا کہنا ان اصحاب یمین کا، في سدر مخضود بے کانٹے کی بیل، وطلح منضود لدے گتھے ہوئے کیلے، وظل ممدود پھیلے ہوئے سائے، وماء مسكوب جھرنے سے گرتے ہوئے پانی، وفاكهة كثيرة کثیر تعداد کے میووں کے درمیان ہوں گے، لا مقطوعة ولا ممنوعة جن کا سلسلہ نہ ختم ہوگا اور نہ ان پر کوئی روک ٹوک ہوگی، وفرش مرفوعة اور اونچے قسم کے گدے ہوں گے۔ إنا أنشأناهن إنشاء بے شک ان حوروں کو ہم نے ایجاد کیا ہے، فجعلناهن أبكارا تو انہیں نت نئی بنایا ہے، عربا أترابا یہ کواریاں اور آپس میں ہمجولیاں ہوں گی۔ لأصحاب اليمين یہ سب اصحاب یمین کے لیے ہے، ثلة من الأولين جن کا ایک گروہ پہلے لوگوں کا ہے وثلة من الآخرين اور ایک گروہ آخری لوگوں کا ہے۔ وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال اور بائیں ہاتھ والے تو ان کا کیا پوچھنا ہے، في سموم وحميم گرم گرم ہوا، کھولتا ہوا پانی، وظل من يحموم کالے سیاہ دھوئے کا سایہ، لا بارد ولا كريم جو نہ ٹھنڈا ہو اور نہ اچھا لگے۔ إنهم كانوا قبل ذلك مترفين یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے بہت آرام کی زندگی گزار رہے تھے، وكانوا يصرون على الحنث العظيم اور بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کر رہے تھے، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون اور کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک اور ہڈی ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ کیا ہمارے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے؟ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اولین و آخرین سب کے سب لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ایک مقرر دن کی وعدہ گاہ پر جمع کیے جائیں گے۔ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ اس کے بعد تم اے گمراہوں اور جھٹلانے والوں لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ چھوہڑ کے درخت کے کھانے والے ہوں گے، فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ پھر اس سے اپنے پیٹ بھرو گے، فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے، فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ پھر اس طرح پیو گے جس طرح پیاسے اونٹ پیتے ہیں۔ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ یہ قیامت کے دن ان کی مہمانداری کا سامان ہوگا۔ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ہم نے تم کو پیدا کیا ہے تو دوبارہ پیدا کرنے کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ کیا تم نے اس نطفے کو دیکھا ہے جو رحم میں ڈالتے ہو؟ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ اسے تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟
نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقدر کر دیا ہے اور ہم اس بات سے عاجز نہیں ہیں على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون کہ تم جیسے اور لوگ پیدا کر دیں اور تمہیں اس عالم میں دوبارہ ایجاد کر دیں جسے تم جانتے بھی نہیں ہو وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ اور تم پہلی خلقت کو تو جانتے ہو تو پھر اس میں غور کیوں نہیں کرتے ہو أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ اس دانے کو بھی دیکھا ہے جو تم زمین میں بوتے ہو أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ اسے تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون اگر ہم چاہیں تو اسے چور چور بنا دیں تو تم باتیں ہی بناتے رہ جاؤ إنا لمغرمون کہ ہم تو بڑے گھاٹے میں رہے بل نحن محرومون بلکہ ہم تو محروم ہی رہ گئے أفرأيتم الماء الذي تشربون کیا تم نے اس پانی کو دیکھا ہے جس کو تم پیتے ہو أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون اسے تم نے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون اگر ہم چاہتے تو اسے کھارا بنا دیتے تو پھر تم ہمارا شکریہ کیوں نہیں ادا کرتے ہو أفرأيتم النار التي تورون کیا تم نے اس آگ کو دیکھا ہے جسے لکڑی سے نکالتے ہو أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين ہم نے اسے یاد دہانی کا ذریعہ اور مسافروں کے لیے نفع کا سامان قرار دیا ہے فسبح باسم ربك العظيم اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عظیم پروردگار کے نام کی تسبیح کریں فلا اقسم بمواقع النجوم اور میں تو تاروں کے منازل کی قسم کھا کر کہتا ہوں وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ اور تم جانتے ہو کہ یہ قسم بہت بڑی قسم ہے إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ یہ بڑا محترم قرآن ہے فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ جسے ایک پوشیدہ کتاب میں رکھا گیا ہے لا يمسه إلا المطهرون اسے پاک و پاکیزہ افراد کے علاوہ کوئی چھو بھی نہیں سکتا ہے تنزيل من رب العالمين یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے أفبهذا الحديث أنتم مدهنون تو کیا تم لوگ اس کلام سے انکار کرتے ہو وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون اور تم نے اپنی روزی یہی قرار دے رکھی ہے کہ اس کا انکار کرتے رہو فلولا إذا بلغت الحلقوم پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب جان گلے تک پہنچ جائے وأنتم حينئذ تنظرون اور تم اس وقت دیکھتے ہی رہ جاؤ ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون اور ہم تمہاری نسبت مرنے والے سے قریب ہیں مگر تم دیکھ نہیں سکتے ہو فلولا إن كنتم غير مدينين بس اگر تم کسی کے دباؤ میں نہیں ہو اور بالکل آزاد ہو ترجعونها إن كنتم صادقين تو اس روح کو کیوں نہیں پلٹا دیتے ہو اگر اپنی بات میں سچے ہو فأما إن كان من المقربين پھر اگر مرنے والا مقربین میں سے ہے فروح وريحان وجنة نعيم تو اس کے لیے آسائش خوشبودار پھول اور نعمتوں کے باغات ہیں وأما إن كان من أصحاب اليمين اور اگر اصحاب یمین میں سے ہے فسلام لك من أصحاب اليمين تو اصحاب یمین کی طرف سے تمہارے لیے سلام ہے
وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر جھٹلانے والوں اور گمراہوں میں سے ہے فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو کھولتے ہوئے پانی کی مہمانی ہے، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور جہنم میں جھونک دینے کی سزا ہے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، یہی وہ بات ہے جو بالکل برحق اور یقینی ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، لہذا اپنے عظیم پروردگار کے نام کی تسبیح کرتے رہو۔